رمضان کا لفظ مادہ را میم دال کا مصدر ہے جس کے معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں واقع ہے۔ رمضان ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ دیگر ہجری مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ خصوصیت اور مقام و مرتبے والا سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے کے دنوں میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ اس ماہ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید مکمل ہوا۔ رمضان کے مہینے کا آغاز 29 شعبان کو چاند دیکھنے کے بعد اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 شعبان کے بعد ہوتا ہے۔ اگلا دن پہلا رمضان ہوتا ہے، پھر اسی طرح چاند دیکھنے پر 29 یا نہ دیکھے جانے کی صورت میں 30 دن پر مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص تاریخی مقام و مرتبہ ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے کی شب قدر میں نازل ہوا تھا، پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وحی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز غار حرا میں ہوا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی پہلی وحی لے کر آئے اور ان سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ قرآن کی نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ قرآن پہلی مرتبہ رمضان کے مہینے کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل نازل کر دیا گیا اور اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے اوامر اور نواہی اور قرآنی احکامات کو تھوڑا تھوڑا بشکل وحی نازل کرتے رہے اور 23 سال کی مدت میں مکمل نازل ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان ممالک اور معاشرے میں بہت سے دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز تراویح اور آخری عشرے میں اعتکاف وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سے مظاہر اور روایتی کاموں کا نظم کیا جاتا ہے، مثلا رمضان میں فانوس قمقمے سے ذبائش کی جاتی ہے۔ معقولات کا روایتی اہتمام خوب کیا جاتا ہے۔ افطار کے بعد اور سحری میں شیرنی یا میٹھے پکوان کا نظم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ماہ سیام در حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام اور خاص احسان ہے۔ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار اور عبادات کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اسی لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ مسلمان جب روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کے کوئی بھی عضو اور جزا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اس کی روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں میں فرق اور امتیاز نمایاں اور واضح ہو۔ روزے کا دوسرا بڑا سب سے زیادہ باعث اجر عمل قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا مطلب راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں کی یہ ہے،
ترجمہ: ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ راتوں کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا بڑا عمل صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ اور عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے فقراء اور مساکین، یتامہ اور بیوگان اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھانا فراہم کرنا، بیماروں کا علاج اور معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اسی طرح کے دیگر ضرورت مند افراد کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کرنا۔ سلف صالحین میں اطعام و طعام کا جذبہ اور ذوق بہت عام تھا، اور یہ سلسلہ بھوکوں اور تنگ دستوں ہی کو کھلانے تک محدود نہ تھا، بلکہ دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا شوق بھی فراواں تھا، اس لیے کہ اس سے آپس میں پیار اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، جن سے لوگوں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا عمل روزے داروں کے روزے کھلوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اسے بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی آ جائے۔ ترمذی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، ترجمہ: جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو سامان حرب دے کر تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ شعب الایمان۔ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے قرآن مجید کا نہایت گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امی کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی 10 دن میں، کوئی 7 دن میں اور کوئی 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتا تھا۔ مجید کو پڑھتے اور سنتے وقت انسان پر خوف اور رقت کی کیفیت بیداری ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب پڑھنے اور سننے والے مطالب اور معنی سے بھی واقف ہوں۔ قرآن مجید کو محض قصص و تاریخ کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اسے کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھا جائے۔ آیات وعد و وعید اور انذار پر خوب غور کیا جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی بشارتوں نعمتوں کا بیان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کیا جائے، اور جہاں اللہ کی پکڑ اور اس کی عذاب کا تذکرہ ہو، وہاں اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی آیات تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस करो। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू रवा थे। सही बुखारी। अल्लाह ताला के खौफ से डरना और रोना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स होगा जिसकी आंखों से तन्हाई में अल्लाह ताला के जिक्र और उसकी अज़मत व हिबत के तसव्वुर से आंसू जारी हो जाए। अल्लाह ताला का खौफ हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान मजीद की तिलावत, तफक्कुर, तदब्बुर और गौर व फिक्र से की जाए। इसके मायने व मतलब को समझा जाए और अल्लाह ताला की अज़मत व जलालत को कल्ब व ज़हन में हाजिर किया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको मुकम्मल रमज़ान के बारे में मालूमात दी और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि वो कौन से आमाल और इबादात हैं जो हम रमज़ान में कर सकते हैं और जिन्हें रमज़ान में करना बहुत ज़्यादा कबूलियत का बाइस बनता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं नेकी की बात फैलाना सदका है और रमज़ान मुबारक में एक नेकी का अजर एक से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।